یہ کہانی بغداد شہر کے ایک گلی کوچے میں واقع ایک خستہ حال مکان کی ہے، جہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک خاتون اونچی آواز میں شکوہ کر رہی تھی اور اس کے بچے بھی رو رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان بچوں کے باپ، جن کا نام سلمان تھا، سر جھکائے اپنی بیوی کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے جب بغداد میں ایک وبائی مرض پھیلا اور کئی لوگ اس کی زد میں آئے۔ سلمان بھی اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کمزور، لاچار اور بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں نے کچھ دن تو فاقے برداشت کر لیے، لیکن اب ان کی برداشت اور صبر جواب دے چکے تھے۔ سلمان اب بچوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ روتا دیکھ کر کچھ کھانے کو ڈھونڈنے کے لیے باورچی خانے میں گیا، لیکن گھر میں کچھ نہ بچا تھا اور تمام برتن خالی تھے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کسی روزگار کی سوچو، یوں بیکار بیٹھنے سے تو ہمارے بچے مر جائیں گے۔ سلمان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، لیکن بیماری نے مجھے کمزور کر دیا ہے اور اب میں کام کے قابل نہیں ہوں۔ سلمان نے گھر میں ایک لمبی رسی تلاش کی اور کہا کہ میں اس رسی کو بیچ کر آتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ بیوی نے کہا کہ آج تو کھا لیں گے، لیکن کل کیا کریں گے؟ سلمان نے کہا کہ کل تک کافی وقت ہے اور کل کا مالک بھی میرا خدا ہے۔ وہ رسی لے کر اللہ کے بھروسے گھر سے نکل گیا۔ گلی کوچوں میں کافی دیر تک سودا لگانے کے بعد آخرکار اسے ایک گاہک ملا، جس نے رسی کے بدلے 1 دینار دینے کی پیشکش کی۔ سلمان نے کہا کہ اس رسی کی قیمت 1 دینار سے زیادہ ہے، لیکن گاہک نے اصرار کیا کہ یہی قیمت مناسب ہے۔ مجبوراً سلمان نے رسی 1 دینار میں بیچ دی اور وہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ ایک نوجوان بوڑھے کا گلا پکڑے ہوئے تھا اور اسے کچھ دور لے جا رہا تھا۔ بوڑھا اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ سلمان نے نوجوان سے کہا کہ یہ بوڑھا تمہارے باپ کی جگہ ہے، اس سے ایسا برا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھے نے بتایا کہ وہ صرف 1 درہم کے لیے مجھے قاضی کی عدالت میں لے جا رہا ہے تاکہ مجھے قید خانے بھیج سکے۔ سلمان نے اپنی جیب سے 1 دینار نکالا اور نوجوان کو دے دیا تاکہ وہ بوڑھے کو چھوڑ دے۔ بوڑھے نے سلمان کو دعائیں دیں اور وہاں سے چلا گیا۔ سلمان خالی ہاتھ گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کہ رسی کا کیا ہوا؟ سلمان نے سارا واقعہ بیان کیا تو بیوی نے کہا کہ تم نے اچھا کام کیا، لیکن اب ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ سلمان نے کہا کہ کل تک کافی وقت ہے، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اگلے دن سلمان نے گھر میں ایک پرانا بستر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں، لیکن تم اس بستر سے بھی انہیں محروم کرنا چاہتے ہو۔ سلمان نے کہا کہ بچوں کے کھانے کا انتظام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آخرکار اس نے بستر 3 دینار میں بیچ دیا اور رقم لے کر گھر واپس آیا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت اور اس کے بیٹے کو لڑتے دیکھا۔ بوڑھی عورت اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ مجھے حکیم کے پاس لے چلو، لیکن بیٹا کہہ رہا تھا کہ میرے پاس علاج کے لیے رقم نہیں ہے۔ سلمان نے اپنے 3 دینار بوڑھی عورت کے بیٹے کو دے دیے تاکہ وہ اپنی ماں کا علاج کرا سکے۔ سلمان خالی ہاتھ گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کہ بستر کا کیا ہوا؟ سلمان نے سارا واقعہ بیان کیا تو بیوی نے کہا کہ تم نے دوسروں کی مدد کی، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا رکھا۔ سلمان نے کہا کہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اگلے دن سلمان نے گھر میں ایک پرانا کوزہ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ یہ کوزہ کوئی نہیں خریدے گا، لیکن سلمان نے کوزہ لے کر بازار چلا گیا۔ بازار میں کسی نے کوزہ نہیں خریدا، لیکن ایک مچھلی فروش نے کوزہ کے بدلے ایک چھوٹی سی مچھلی دے دی۔ سلمان مچھلی لے کر گھر واپس آیا۔ جب بیوی نے مچھلی صاف کرنا شروع کی تو اس کے پیٹ سے ایک قیمتی موتی نکلا۔ سلمان خوشی سے چلایا کہ یہ موتی ہے۔ اگلے دن سلمان نے موتی بیچ کر کافی رقم کمائی اور گھر کی تمام ضروریات پوری کیں۔ کچھ دن بعد ایک درویش سلمان کے گھر آیا اور مدد مانگی۔ سلمان نے درویش کو سونے کے سکے دیے۔ درویش نے کہا کہ مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں تھی، میں صرف تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ تم واقعی ایک نیک انسان ہو۔ درویش نے سلمان کو دعائیں دیں اور وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل ہسٹری کور کو سبسکرائب کریں۔